حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، آپ کے ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا نوجوان شوہر خاوند نوجوانی میں چل بسا، اس نے دل میں سوچا ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی مجھے تو خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح، لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف، لہذا وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ بچے کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی جوانی بھی تھی، اور یہ اٹھتی جوانی کلوروفارم کے نشے کی طرح ہوتی ہے، جیسے اس کا نشہ مریض کو سنگھاؤ تو کچھ پتہ نہیں چلتا دن کب چڑھا کب ڈوبا۔ یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے، دیوانی مستانی شہوانی، جوانوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے جذبات میں لگے ہو۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا، ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گڑھا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی، حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی، حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ ذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ کبھی کبھی اللہ تعالی مہر جباریت لگا دیتا ہے، دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ لہذا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے، اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے، اولاد بری بھی ہو جائے وہ کہے گی قسمت ان کی مگر میرے تو بچے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی، باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دے دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی، شباب کے کاموں میں پھر ٹی بی تو ہوتی ہی ہے، لہذا اب اٹھنے کی بھی سکنت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے
اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، پھر اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں اور ان کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حضرت سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور کچھ حضرات تھے اس امت میں جو بے نمازی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر اللہ رحمتیں برسائے کہ انہوں نے گنجائش رکھی کہ آپ فرماتے ہیں اس نے کافروں والا کام تو کیا مگر کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی، مغموم دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف سے حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی، اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے
کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی، ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا من دق الباب، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے آپ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہے، مگر رحمت فرما دیجئے اللہ، رحمت فرما دیجئے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیری جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔